دور کسی جنگل میں رانو چڑیا اپنے پتی سونو چڑے اور بیٹے کوکو کے ساتھ رہتی تھی۔ رانو چڑیا کا بیٹا ہر وقت میگی کھانا پسند کرتا تھا۔ چڑیا کے پتی سونو چڑے کی طبیعت زیادہ تر خراب ہی رہتی تھی۔ رانو چڑیا، آج میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، لگتا ہے آج بھی میں کام پر نہیں جا سکوں گا۔ ایسا نہ کہیں سونو جی، گھر میں بھوجن بھی ختم ہو گیا ہے اور پیسے بھی بہت کم ہیں۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ میں تمہیں اور اپنے بچے کو کبھی بھوک سے مرنے نہیں دوں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں، کام پر جاتا ہوں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جلدی گھر آ جانا۔ میں کل بھی کام پر نہیں گیا تھا اور آج وہ مجھ سے زیادہ کام لیں گے، پھر بھی میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ ایسا کہتے ہوئے سونو چڑیا گھر سے کام پر نکل جاتا ہے۔ مما، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مما مجھے کچھ کھانے کو دے نا۔ کوکو بیٹا، میں نے آپ کے لیے آلو کا پراٹھا بنایا ہے، رکو میں ابھی اپنے بیٹے کو کھانے کے لیے دیتی ہوں۔ نہیں مما، میں آلو کا پراٹھا نہیں کھاؤں گا، میں نے میگی کھانا ہے، مما مجھے میگی لا کے دو۔ نہیں کوکو بیٹے، میگی سارا دن کھانا ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کی صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہیں مما، مجھے میگی ہی کھانا ہے، مجھے میگی ہی پسند ہے، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ چڑیا سے کوکو کا رونا دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس لیے وہ کوکو کو میگی بنا کر دیتی ہے اور کوکو مزے سے کھانے لگتا ہے۔ ہیلو جی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی، میں سونو کی کمپنی سے منیجر بات کر رہا ہوں۔ سونو جی سامان اٹھا رہا تھا، اچانک سامان ان کے اوپر گر گیا۔ کیا؟ سونو جی ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کدھر ہے؟ ہم انہیں لے کر ڈاکٹر بلبل کے پاس آئے ہیں، آپ پلیز جلدی سے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، بس میں ابھی آتی ہوں۔ کوکو بیٹے، میں جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی رہنا۔ چڑیا ترنت ڈاکٹر بلبل کے پاس جاتی ہے۔ سونو جی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ چڑیا مجھے معاف کر دو، میں سونو کو نہیں بچا سکی۔ سونو مر چکا ہے، اس کا بہت خون بہہ چکا ہے، جس کارن اس کی مرتیو ہو گئی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سونو جی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ چڑیا پر تو جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ہی ٹوٹ گیا ہو، گھر میں اب کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں، مجھے پتا کی بہت یاد آ رہی ہے اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے، ماں مجھے میگی کھانا ہے۔ ککو، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، رکو میں ہمسائے سے تمہارے لیے کچھ مانگ کر لاتی ہوں۔ چڑیا اپنی ہمسائے کے گھر جاتی ہے۔ لاڈو بہن، میرے ککو کو بہت بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، پلیز میرے بچے کے لیے کچھ دے دے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے سبزی بنائی ہے، تم وہی لے جاؤ۔ لاڈو رانو کو سبزی لا کر دیتی ہے۔ تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آج تو میں کھانا مانگ لائی ہوں، مگر میں روز روز ایسا نہیں کر سکتی، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، مگر میں کیا کروں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ماما، آپ کے پاس میگی نہیں ہے؟ مجھے سبزی نہیں کھانی، مجھے میگی کھانا ہے۔ کوکو بیٹا، میرے پاس میگی نہیں ہے، تمہیں سبزی ہی کھانا پڑے گی، سبزی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ تبھی چڑیا کے دماغ میں ایک یوجنا آتی ہے۔ ہاں ہاں، مجھے سمجھ آ گئی، میں کل سے میگی ہی بنا کر بیچوں گی، مجھے پورا یقین ہے سبھی کو میری بنائی ہوئی میگی ضرور پسند آئے گی۔ اگلے دن چڑیا اپنے گھر کے باہر ایک بڑے سے پتیلے میں میگی بنا کر بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ میگی کی خوشبو سن کر سبھی پکشی چڑیا کے پاس آتے ہیں۔ ارے رانو چڑیا، خوشبو تو بہت سوادشٹ آ رہی ہے، کیا بنایا ہے آپ نے؟ طوطے بھیا، میں نے میگی بنائی ہے، آپ ایک پلیٹ کھا کر تو دیکھیں، آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ میگی تو مجھے بہت پسند ہے، مجھے ایک پلیٹ دے دو رانو بہن۔ اور ہاں رانو بہن، ایک پلیٹ مجھے بھی دے دو۔
हाँ हाँ, क्यों नहीं कबूतर भैया, अभी देती हूँ। वो दोनों मैगी खाते हैं, दोनों को मैगी बहुत पसंद आती है। ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसी मैगी कभी नहीं खाई। बहनों बहन, मुझे एक प्लेट और दे दे प्लीज। क्यों नहीं कबूतर भैया, मैं आपको अभी देती हूँ। धीरे धीरे सभी पक्षी चिड़िया के पास आते हैं और सभी मीट को मैगी बहुत पसंद आती है। पक्षी रोज मैगी खाना शुरू हो गए। उन्होंने दाना खाना छोड़ दिया। अब तो चिड़िया के पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई थी। पक्षियों के रोज रोज मैगी खाने से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। सभी पक्षियों के पेट में दर्द है। क्या खा रहे हो आप आजकल? बुलबुल डॉक्टर, हम मैगी खाते हैं, जो चिड़िया बनाती हैं वो बहुत स्वादिष्ट है। मैगी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कभी कभी तो खा ले, लेकिन रोज रोज मैगी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर बुलबुल, आज से हम मैगी नहीं खाएंगे। फिर पेट दर्द कारण सभी पक्षियों ने चिड़िया की मैगी खाना छोड़ दी। चिड़िया परेशान थी। आज तो दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आया। मैगी खाने से रोज रोज उनकी तबीयत खराब हो गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर पैसा इकट्ठा करूं। अब मुझे कुछ सोचना होगा। चिड़िया रात भर सोचती है और अगले दिन चिड़िया आटे की मैगी बनाकर बेचती है। कुछ नया देखकर मिट्ठू तोता चिड़िया की दुकान पर आता है। अरे रानो, ये आटे की मैगी कैसे होती है? मैंने सारी मैगी तो खाई है, मगर ये पहली दफा आटे की सुन रहा हूँ। हाँ मिट्ठू भैया, मैगी खाकर सभी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने आटे की मैगी तैयार की है। इसे खाकर किसी पक्षी की तबीयत खराब नहीं होगी और ये सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी भी है। मतलब मैं जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ ये आटे की मैगी? हाँ हाँ मिट्ठू भैया, आप जितना चाहें खा सकते हैं, इससे आपकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। वाह चिड़िया, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। मुझे एक प्लेट मैगी की दे दो। ठीक है तोते भैया, बस अभी अभी गर्मा गर्म देती हूँ आपको। अब फिर से चिड़िया की दुकान पर पक्षियों का रश लग जाता है। सभी पक्षी बहुत खुश थे। इस तरह चिड़िया ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और हार ना मानकर सब कुछ ठीक कर लिया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मैगी पसंद है तो कमेंट में यस लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।